الحمد لك يا رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام، معزز و مکرم چمکتی جبینوں والے علماء کرام، انتہائی معزز و محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، اور گھروں میں سننے والی ماؤں اور بہنوں، اللہ کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس بابرکت محفل مبارکہ میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس کی نسبت سید الشہداء امام کربلا، امام علی مقام، امام حمام، امام تشنکام، امام عرش مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے وہ جمیع رفقا جنہوں نے کرب و بلا کے اندر اسلام بچانے کے لیے عظیم قربانیاں پیش فرمائیں، ان سب کی طرف اس محفل کو منسوب کیا گیا ہے، اور آج ہی کا دن تھا کہ جب یہ واقعہ قیامت نما رونما ہوا تھا۔ میں دعا گو ہوں خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا قبول و منظور فرمائے۔ اور دیکھیں، اس آج کی نشست کے حوالے سے ہر پہلو سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ مجھے تو نہیں بتایا گیا کہ میں نے کیا موضوع بیان کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے فضائل اہل بیت، یہ بھی سنا سکتا ہوں۔ دوسرا ہے آج کا جو واقعہ کربلا ہوا، اس کا پس منظر یہ کیوں پیش آیا۔ آپ کیا سننا چاہیں گے؟ پس منظر سننا چاہیں؟ جی ٹھیک ہو گیا، میں یہ سنا دیتا ہوں۔ آپ توجہ رکھیں، ساؤنڈ والا بہت پیارا آپریٹ کر رہا ہے، اس کو ایکو بالکل بند، اور تھوڑا سا وہ ڈبے کا منہ میری طرف کر دیں آپ، تھوڑا سا اس ڈبے دا کاکہ گھمائیں میں کھلوتا جی میں ایتھے کر دے نو، تھوڑی سی اگر مناسب آواز کھول دے۔ بڑا پیارا تیرا ساؤنڈ ہے، لاجواب، اللہ اس کو خوش رکھے، اور اس کے ابھی سے میں 100/100 نمبر دے رہا ہوں، سمجھ آ رہی؟ اللہ ان کو خوش رکھے، ایکو ڈبلنگ نہ ہو، ایکو آواز جو یہ آ رہی ہے۔ آپ جاگ رہے ہیں، میں بات شروع کر سکتا ہوں؟ ایک حدیث شریف پڑھ رہا ہوں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی صلاۃً، جو بندہ نماز پڑھے، وَلَمْ يُصَلِّ فِيهَا عَلَيَّ وَلَا عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ، فرمایا اس میں وہ میری ذات پر اور میری اہل بیت پر درود و سلام نہ پڑھے، لم تقبل منہ، اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول ہی نہیں فرماتا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ اے اہل بیت رسول، تمہاری کیا شان ہے کہ جب تک تمہاری ذات پر درود نہ پڑھا جائے تو رب نماز قبول فرماتا ہی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی؟ ایک اور حدیث شریف ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب تم درود پڑھا کرو تو کٹا ہوا درود نہ پڑھا کرو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کٹا ہوا کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا وہ جو نامکمل ہو۔ پوچھا گیا یہ نامکمل کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا جو ادھورا ہو۔ بات تو ایک ہی تھی نا، نبی پاک توجہ دلا رہے تھے۔ پوچھا یہ ادھورا، نامکمل، کٹا ہوا یہ کون سا درود ہوتا ہے؟ فرمایا یہ وہ درود ہوتا ہے جس میں میرا نام تو لیا جائے پر میری آل کا نام نہ لیا جائے۔ تو اس واسطے آپ محبت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی آل پر بھی درود پڑھا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے، یہ واقعہ قیامت نما کیوں پیش آیا؟ اس کی صرف ایک وجہ تھی، حکمران گندا تھا، وہ جب تخت نشین ہوا ذہنیت گندی تھی، کردار گندا تھا، گفتار گندی تھی۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ جتنے زمانے کے نفیس اور اچھے لوگ ہیں وہ میری اس برائی پر میری حمایت کر دیں، اور میں جیسے جی چاہے نظام کو لے کے چلتا رہوں، لیکن جو نفیس لوگ ہوتے ہیں وہ تو ازل سے پاک ہوتے ہیں۔ میری بات کا ساتھ دیں سامنے والے، فرنٹ سیٹوں والے۔ وہ جو گندا حکمران تھا نا، وہ چاہتا تھا
کہ میری برائی، میرے گند اور میری ساری بد عقیدگی پر نفیس لوگ میرا ساتھ دے دیں اور جو چاہے میں کرتا چلا جاؤں، پر جو نفیس ہوتا ہے وہ تو ازل سے پاک ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ وہ تو ازل سے پاک ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، بڑی خاص بات کہنے لگا ہوں، جو پاک ہوتا ہے وہ کبھی پلید کے قریب نہیں جاتا ہے۔ یہ بندے خاموش بیٹھے ہیں۔ اپنے مقدر کے لیے بول لو، بے شک زیادہ اونچا نہ بولو، لیکن آپ کے چہرہ گلاب کا پھول بناؤ، مسکراہٹ لے کے آؤ، سلوٹ ہٹاؤ اور اللہ کا ذکر پکارو۔ ذرا سمجھ آ رہی ہے جناب؟ گرامی قدر حضرات، اس یزید نے جو کہ پلید تھا ہر اعتبار سے، کردار، گفتار، اور اس کا ایک پہلو ایسا نہیں کہ جو قابل بیان ہو، سمجھ آئی؟ وہ یہ چاہتا تھا کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور میں تخت نشین ہو کے سارے لوگوں کو اپنی حمایت میں لے کے جو جی چاہے کروں۔ وہ کرتا کیا تھا؟ شرابی تھا، گانے سنتا تھا، کنجریوں کا بڑا شوقین تھا، باندر، کتے، ریچھ اس نے رکھے ہوئے تھے، ان کی لڑائی کراتا تھا۔ علماء فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس کی طبیعت میں درندگی تھی۔ یہ جو طبیعتیں ہوتی ہے نا، یہ جو بندہ کام کرتا ہے وہ عموماً آ جاتی ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ عموماً، میں سیانے سے ایک مثال سنی ہوئی ہے، خسرو نے بس کو لوٹنا چاہا، خسرے ہوندے نا، خسرے یہ بس نو لوٹن لگے نا، تے او جناب علی 5-7 منٹ لگے نا، تے نالیا دے کڈو بھی جو کچھ ہے وہ سارے سمجھ گئے تو خسرا ہے، بندہ اپنی عادتاں تو ویندا نہیں۔ یار میں نے کیا کہہ دیا؟ بندہ اپنی عادتاں تو ویندا نہیں۔ اس طرح اے یزید دا کردار گندا ہے، اے بات اپنی عادتاں تو گیا نہیں۔ اب یہ تو درندہ تھا، یہ تو ہر روز کتے اور باندریاں اور رچھ لڑاتا تھا، تو جو ان کو چیر پھاڑ کرتا تھا وہ اہل بیت کو کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ اس کی طبیعت میں درندگی تھی۔ دعا کرو، حلال کھایا کرو، اللہ ہماری طبیعت میں سکون عطا فرما دے، ہمارے گھر والے بھی سکون میں رہیں گے، ہمارا علاقہ بھی سکون میں رہے گا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اچھا، یہ جو یزید پلید تھا اس کو ڈر تھا 4 بندوں سے۔ سب سے پہلے حضرت سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ سے، دوسرے نمبر پر عبداللہ بن عباس سے، تیسرے نمبر پر عبداللہ بن زبیر سے، اور چوتھے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے سے۔ اس نے کہا یہ 4 بندے اگر میری حمایت کر دیں تو میری حکومت بھی پکی اور جو چاہوں میں کرتا رہوں۔ اس نے سب سے پہلے پیغام ان کی طرف بھیجا مدینہ کے اندر۔ ولید نامی شخص اس وقت وہاں کا گورنر تھا، اس نے رات کے وقت امام حسین کو بلایا کہ یہ پیغام آیا ہے، آپ یزید کی بیعت کریں، یہ حکم نامہ ہے۔ میرے امام کا جملہ سننا اگر سمجھ آئے تو پھر خاموشی نہیں بنتی۔ آپ نے فرمایا ولید تو بھول گیا ہے، مجھے بیعت کے لیے رات کے اندھیرے میں کہہ رہا ہے، تو بھول گیا ہے اسلام کی روایت کو؟ صدیق اکبر کی بیعت ہو تو دن میں ہو، فاروق اعظم کی بیعت ہو تو دن میں ہو، عثمان غنی کی بیعت ہو تو دن میں ہو، مولا علی کی بیعت ہو تو دن میں ہو، امیر معاویہ کی بیعت ہو تو دن میں ہو۔ اس بے حیا کی بیعت میں رات کو کروں؟ ذرا دن چڑھن دے پھر مینوں آکھیں۔ آواز کمزور نہ کریں، اگر آپ جی چاہے مزاج بنے تو ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں آپ حضرات۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ میں پس منظر بتا رہا ہوں۔ اب میں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے آیا بیٹھا ہوں، انٹرنیٹ پہ آپ میری تقریریں سنتے ہی رہتے ہیں۔ میرے پلے کیا ہے؟ میرے پلے صرف ایک چیز ہے کہ میں سائیاں دا نوکر ہاں، میں نیواں میرا مرشد اچا تے میں اچیاں دے سنگ لائی ہو، صدقے جمع انہاں اچیاں تو جنہ نیویاں نال نبھائی ہو۔ لیکن میں یہ کوشش ضرور کروں گا کہ آپ کو بات سمجھ آئے، آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کی آواز میرے تک آ جائے۔ کچھ میں کوشش کرتا ہوں، کچھ آپ پر بات سمجھ لیتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، اس نے جب پیغام بھیجا تو حضرت امام علی مقام فرمانے لگے رات کے وقت بھی بیعت ہوتی ہے، بیعت کرے حسین تے لوک لوک کے نہیں مزہ آ رہا، سارے ہلانے سے گزارا نہیں ہوگا بیٹا، آواز آنی چاہیے۔ بیعت کرے حسین اور لک لک کے، فرمایا ہم بیعت کریں گے سب کے سامنے، ہاں، اور ہمارے اگر کوئی تحفظات ہوئے تو وہ بھی بیان کریں گے۔ مروان بیٹھا ہوا تھا قریب، اس نے کہا امام کو قتل کروا دے۔ آپ نے اسے جو بات کہی نا وہ بڑی غیرت والی ہے، آپ نے فرمایا تینوں تیری ماں دا پتہ ہے؟ نہیں توجہ فرمائی نا۔ بس اوقات ہم کوئی سخت بات کرتے نہیں، مولویوں کو زیب نہیں دیتی، تو میں نے کہا جو بغیرت ہو اس کے لیے زیب دیتی ہے، اس کے لیے بول لینی چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ امام علی مقام وہاں سے نکلے اور تشریف لے آئے، آپ نے اپنے رفقا کو اکٹھے کیا۔ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، یزید تخت نشین ہو گیا، تو وہ بغیرتی پہ تلا ہوا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا جو ہم تو آپ کے اشارے پہ گردنیں کٹانے والے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے آپ نے کہنا ویسے ہو جانا۔
امام علی مقام نے فرمایا اب ذرا غور سے سننا، فرمایا نہ میں فوج بناؤں گا، نہ میں لشکر بناؤں گا، نہ میں تلوار اٹھاؤں گا، نہ میں تیر پھینکوں گا، کیونکہ میں ہوں حسین اور حسین ہے امن۔ آواز کمزور ہے فرنٹ سیٹوں والوں آپ کی۔ میں ہوں حسین اور حسین ہے امن۔ میرے امام نے تو بد امنی کا درس ہی نہیں دیا ہوا، سمجھ آ رہی؟ آپ نے فرمایا میں تو امن ہوں، میں تو امن چاہتا ہوں، نہیں اگر آپ کہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں یار، جتنے دیہڑے گزرنے تھے گزرے۔ امام نے فرمایا چلو یار مدینہ چھوڑ جائیں۔ لوگ آ گیا کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہاں رہ کر کیا کرنا ہے، یزید لڑائی لڑے گا، مدینے میں خون بہے گا، یہ تو اچھی بات نہیں۔ فرمایا آپ یہاں رہیں، ہمیں حکم دے ہم لڑ لیتے ہیں۔ میرے امام نے فرمایا، میرے نانا جی نے فرمایا ہوا ہے ایک شخص ہوگا جس کی وجہ سے مدینے میں خون بہے گا اور وہ بندہ جہنم میں جائے گا۔ فرمایا نہ میں وہ بننا چاہتا ہوں نہ اسی جہنم میں جانا، چونکہ اسی تہاں جنت سردار۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی، بولو ذرا محبت کے ساتھ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ فرمایا ہم تو جنت کے سردار ہیں، ہم تو وہ لڑائیاں لڑنے ہی نہیں چاہتے، ہم مدینہ چھوڑ دیتے ہیں۔ امام علی مقام آپ نے 27 رجب المرجب کی رات کو مدینہ چھوڑا تھا۔ یہ 27 رجب کی وہی رات ہے جس رات میرے نبی کو معراج بھی ہوا تھا۔ سنیوں کے لیے ایک نقطہ ہے اگر آپ جاگ کے بیٹھے، آپ کو پتا ہے 27 رجب کی رات کو معراج ہوتی ہے، 27 رجب کی رات کو میرا امام مدینہ چھوڑتا ہے اور یہ کربلا کا سفر شروع ہوتا ہے۔ کیوں؟ 27 رجب کو نبی سفر شروع کرے تو یہ نبوت کی معراج ہے، 27 رجب کو حسین سفر کرے تو یہ شہادت کی معراج ہے۔ یار بولو تو صحیح نہ بار والو تو۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بات سمجھ آ رہی میرے پیارے بھائیوں کو؟ اگر ابھی بھی آواز زیادہ تو میں کم کروا دیتا ہوں، میں اپنے گلے کا نقصان کر سکتا ہوں لیکن تمہارا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو بات سمجھنا ہے تو یار میری تقریر کا کیا فائدہ ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ گرامی قدر حضرات، آپ کی محبت کا میں بے حد مشکور ہوں۔ بہرحال آپ توجہ رکھیں تاکہ میں بات آپ کو سمجھاؤں۔ سمجھ آ رہی ہے میرے بزرگوں کو، میرے سجنوں کو؟ لیکن آپ کی آواز تھوڑا سا والیوم بہت پیارا ہے، تھوڑا سا اونچا کر دیں آپ۔ سنیے، اللہ خوش رکھے آپ کو۔ امام علی مقام جب نکلنے لگے نا تو سب سے پہلے آپ گئے اپنی اماں جان کے روضہ اقدس پہ، قبر انور پہ۔ ایسے باتیں کرتے ہیں جیسے بندہ زندہ کرتا تھا۔ اس کے بعد نانا جان کی قبر پہ آئے۔ میں ایک نقطہ دینے لگا ہوں، اللہ کر کے سمجھ آ جائے۔ میں نے کہا مولانا اس کا مطلب یہ نکلا قبروں پہ جانا یہ تو سنت حسین کی ہے۔ جاگو تو صحیح نہ یار، سمجھ آ رہی ہے؟ قبروں پہ جانا یہ تو سنت میرے لاجپال کی ہے۔ یہ کہتا ہے قبروں پر جانا ہی نہیں چاہیے۔ میں آکھیا میرے پارو اپنا پیو کک کرتے چٹانگ ہوں ڈھلے پہ گئے ہو یار۔ میں تو یہ نہیں کہتا، لیکن میں نے جہاں تک پڑھا ہے یہ تو لاجپال کی سنت ہے۔ والدہ کی قبر اتھر پر گئے، نانا جان کی قبر اتھر پہ گئے، اور اگلا جملہ بھی سننا پھر کیا کیا، اماں جی سے باتیں کی اور آنکھوں سے اتھرو آ گئے۔ میرا لاجپال یار کیسے مدینہ چھوڑ رہا ہوگا؟ وہی مدینہ ہے جس میں وہ کھیلتے تھے، سیدہ زہرا کھلاتی تھی، مولا علی کھلاتے تھے۔ اور جب نانے کے روضے پہ آئے میرے لاجپال نے ایک ایسا جملہ بولا بندے کا کلیجہ پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ فرمایا نانا یہ وہی شہر ہے نا جس میں آپ کندھوں پہ بٹھا کے مجھے سواریاں کروایا کرتے تھے؟ زبان والا بندہ بول تو لینا یار میں کیا کہہ رہا۔ یا رسول اللہ میرے نانا جان آج یزید نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ میں مدینہ چھوڑنے پہ مجبور ہوں، اللہ تمہیں حج کی سعادت دے، عمرے کی سعادت دے۔ ارے جب ہم جیسا بندہ مدینہ چھوڑے، خدا کی قسم میں صحیح کہتا ہوں بندہ مر جاتا ہے، مدینہ نہیں چھوٹتا ہے۔ اور جن کے قدموں سے مدینہ بنا اس حسین نے کیسے چھوڑا ہوگا؟ کوئی مجھے بھی تو بتا دے۔ امام علی مقام جب چلنے لگے مدینے سے تو آپ نانا اقدس کے روضہ پہ آئے۔ ایک سید زادے ہیں انڈیا کے، انہوں نے یہاں پر ایک نقشہ کھینچا ہے، میں چاہتا ہوں آپ کو سنا دوں۔ وہ یہ ہے، آپ نے قرآن اٹھایا ہوا تھا اس وقت جو نسخہ دستیاب تھا، وہ لے کر آپ آقا کی روضہ اقدس پہ آ گئے۔ باتیں شروع ہو گئی اور کہنے لگے اے میرے نانا، یزید چاہتا ہے کہ یہ قرآن مٹ جائے، پر جب تک میں زندہ ہوں نا، باہر والوں کی بھی آواز آئے تو اندر والوں کی بھی آواز آئے،
جوان بیٹھے جوانوں والی آواز آئے. غور طلب بات ہے. فرمایا جب تک میں زندہ ہوں میں اس قرآن کو مٹنے نہیں دوں گا. خدا کی قسم جملہ عظیم آ گیا ہے. دائیں بائیں دیکھنا کون خاموش بیٹھا ہے, اس کو کہنا خدا کے واسطے بول لو اس جملے پر. امام نے جب اتنی بات کی, اے قرآن میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے مٹنے نہیں دوں گا. اور وہ سید زادہ کہتا ہے پھر روحانی طور پر غائبانہ قرآن سے بھی آواز آئی, اے حسین اگر تو مجھے مٹنے نہیں دے گا تو یاد رکھ میں مر کے بھی تجھے مرنے نہیں دوں گا. ابھی بھی کئیوں نے ہاتھ نیچے رکھے ہو, اٹھا کے بولو ذرا محبت کے ساتھ. اچھا جی لو جی, آرڈر ہو گیا کہ پنجابی دے وچ ہو جاوے. اردو بھی میں آسان ہی بول رہا تھا, لیکن چونکہ آپ کا میں مہمان ہوں اور مہمان کا حق بنتا ہے کہ جہاں میزبان کہے وہاں بیٹھے, جیسی بات کہے ویسے کرے, تو میں آپ کے ساتھ ضد تو لگا ہی نہیں سکتا نا جی. چلو میں پنجابی اس گال کر لینا. کوئی گل سمجھ آندی پئی ہے کہ کوئی نہیں آندی پئی؟ امام علی مقام نے فرمایا قرآن میں تینوں مٹن کوئی نہ دے ساں. وقت قرآن آکھیا لجپال اگر تو میں نو مٹن نہ دے سے تے میں مر کے تینوں مرن نہ دے ساں. کربلا دے اندر وعدہ حسین اپنا پورا کیتا ہے کہ آپ نے سب کچھ شہید کرایا پر قرآن نو مٹن نہیں دیتا. اگلے جملے تے کمزور بندہ نہ بولے. پھر جدو امام شہید ہویا ہے قرآن نے اپنا وعدہ پورا کیتا ہے. لجپال دا سر نیزے تے چڑھیا تے قرآن پڑھدا ہی نہ. توجہ ہے میرے بھائیوں کی کوئی نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ آپ کے چہروں کو سلامت رکھے. جو ہاتھ اٹھا کے بول رہے ہیں انشاءاللہ مدینے جاؤ, اور جو ابھی شرما رہے ہیں اللہ کر کے ویزا تو اڈا بھی لگ جاوے, لیکن آپ جاگنے والے تو بنے نا. میں پتہ بار بار کیوں کہتا ہوں, اس لیے کہ جن کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں نا وہ تو نیزوں پہ چڑھ کے بولتے رہے اور ہم مسجد میں بیٹھ کے نہ بولیں یار, تو ہمارے بولنے کا حق بنتا ہے. بار بار کہنے کا موقع نہ دے, اشارے پہ چلا کریں. امام علی مقام نے مدینہ چھوڑ دیا. ایک بات اور بھی بتا دوں اگر آپ جاگ رہے ہیں تو, بعض لوگ آدھے نے یہ سیاسی جنگ آئی, اقتدار دی جنگ آئی, امام جنگ لڑن گیا. اور میں نے کہا ظالم مولوی تو غور کر تیرا باپ کون ہے, تیری ماں نے تجھے دودھ کیسے پلایا, تو بغیرتیاں کرتا ہے حسین کے بارے میں, شرم اور حیا سے کام لے. وہ جیڑا بندہ جنگ لڑن جاوے نا وہ 6 مہینے دا بال نال نہیں لے کے جاندا. جاگو نہ جا رہا تو اٹھا کے بولو. اویو اپنیاں گھر دیاں زوجہ بیویاں بہناں نہیں لے کے جاندا. او بابا حسین لڑن نہیں گیا. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اور ایک ملا دی با تقریر سنی, وہ آدھا پیا ماں تو انو پورے غور دے نال دسیندا پیا کہ امام حسین اقتدار دی جنگ لڑن گیا سا. میں کیا او لانتیا حسین دے اتے الزام نہ لا. کیوں؟ میں آنا اقتدار واسطے نہیں, اکھے دلیل میں کیا اقتدار واسطے تے او جاوے جے دے کل پہلے عہدہ کوئی نہ ہوئے تو جیڑا جمدی ہو جنت دا وزیر اعظم ہو. ہاتھ اٹھا کے بول یار جوان, اونچا بول پیار کے ساتھ. جیڑا جمدیاں جنت دا وزیر اعظم ہوئے او کدی دنیاوی عہدیاں واسطے لڑدا. غور کرنا, دنیاوی عہدیاں واسطے لڑدا. اے تو اڈے بالکل قریب آستانہ ہے, اس کو کہتے ہیں آستانہ نور, آستانہ عالیہ گولڑا شریف. او دے چشموں گراب چراغ گولڑا شاہ نصیر الدین گولڑوی علیہ الرحمہ. مٹھے بول دے پیو یار, مٹھے بول دے پیو. سید زادے دی گل, جدو مشرف نے مارشل لا لایا نا تو اس نے فون کیتا بڑے بڑے مولویاں نو, ڈیزل بھی خریدیا, پٹرول بھی خریدیا, تے گاسے دے تیل دے ڈرام بھی سارے خرید لے. یار جاگو تو صحیح نہ میں کیا کہہ رہا. اس نے فون کیتا شاہ نصیر الدین, کہنے لگا شاہ جی حکومت میری آ گئی ہے, اب میں وزارتیں بانٹوں گا, موقع ہے آ جاؤ کوئی وزارت لے لو. شاہ صاحب تو انہوں پتہ بڑی کھلی طبیعت دے مالک, بڑے مہر علی دا پتر. جاگو تو صحیح نہ یار میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ نے نا اپنی پوٹوہاری بولی میں بول کے کہا مشرفہ ماں لگتا ہے تو بے وقوف ہو گیا ہے. آپ کو کہہ رہا ہوں جاگو تھوڑا سا. اگو وہ فوجی تھا, کہہ رہا میں کیسے بے وقوف ہوں. آپ نے فرمایا تو میں نے کیا کیا, کہ میں تے کیا وزارت لے لو, موقع ہے. فرمایا تے بے وقوف ہی آکھ سکتا ہے.
فوجی سی نا ڈکٹیٹر سی، طبیعت خراب ہو گئی، کہنے لگا دسو جی میں کس طرح بے وقوف ہاں؟ آپ نے فرمایا ماں اگے کچا ہن پک ہو گیا کہ تو ہے ہی بے وقوف۔ مشرف کی طبیعت بگڑ گئی، کہندا کیویں؟ آپ نے فرمایا جاہلا اے دس کہ سید ہونا اے وڈا عہدہ ہے یا تیرا وزیر ہونا اے وڈا عہدہ ہے؟ سلامت رہو سنیو، تہاڈیاں ماواں نوں بھی سلام ہوے یار۔ انہاں کہا جی سید ہونا وڈا عہدہ ہے، فرمایا چبلا پہلے ہی میں وڈے عہدے تے بیٹھا، تو وڈی کرسی تو لا کے چھوٹی تے بہا ہوئے۔ جاگو نا یار میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہم تو سادات کے نوکر ہیں، میں تو برادری کے اعتبار سے آرائی ہوں، ہم تو مولوی ہیں، لیکن ان سادات کا نام لے کے ہم جی رہے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ پیر میر علی شاہ صاحب دے پتر نے چاس نہیں کرا چھڑی، ویسے تو یہ پوترے ہیں، میں ویسے جیسے نسل کو پتر کہا جاتا ہے۔ اجی میں علامہ کیلانی صاحب وضاحت کر کے گئے نے، دلے پڑھ رہے ہیں ساری لانے سے تو بات نہیں چلے گی یار۔ تو ایک گال کرنی کہ اقتدار دی جنگ آئی، نا لالا اقتدار دی جنگ نہیں، یہ حق کو باطل دی جنگ ہے۔ میرے لاجپال نے ہر شے قربان کی تھی حق دی خاطر، کہ دی خاطر فرمائی ہے حق دی خاطر۔ ساڈا حق بندا ہن حق نو بیان تو کریے، غور نہیں فرما رہے یار میں کیا کہہ رہا ہوں۔ توجہ ہے سب حضرات دی؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مدینہ چھڑیا، مدینے دے اندر بھی کوہرام مچ گیا کہ آج شہزادہ رسول جا رہے ہیں، بول سکتے ہو جی؟ آواز کمزور ہے آپ دی۔ امام علی مقام نے سفر شروع، میں بہت کو شارٹ کر رہا پس منظر تو انہوں میں سنا رہے ہیں، موٹیاں موٹیاں گلاں عقیدے عمل دیاں، ایک گلدستہ سناواں گا آپ نو۔ امام علی مقام مکہ پاک آ گئے، تقریباً 3 مہینے آپ مکہ پاک رہے، تقریباً شاید 4 ماہ بھی ہو گئے ہوں، تو کہ رجب 27 شعبان رمضان ذوالقعدہ ذوالحج، 8 ذوالحج کتنا جی؟ تقریباً 3 مہینے آپ رہے، 8 ذوالحج آپ نے مکہ پاک چھڑیا تے کربلا دا سفر جاری۔ کتنے ذوالحج نو؟ 8 ذوالحج۔ اے میرے پیارے دوست نے علامہ اظہر صاحب کوٹ چودھریاں دے نے، بڑا پرانا میرا یار ہے، علامہ صاحب 8 ذوالحج نو آپ نے چھڑ دیتا، کسی دی نبض پھڑک سکتی ہے، مولانا ہائی تو کر لیتے، امام حسین نے کیوں چھوڑا؟ میں کہا نسل مکی، تو حسین تو زیادہ سیانا ہے۔ آپ کی آواز کمزور ہے یار، آواز بلند کرو تھوڑی سی، سمجھ آ رہی؟ اور میں کہا نسل مکی، تو حسین پاک تو زیادہ سیانا ہے؟ آخر نہیں، تو میں کہا بکواس بند کر، اے جے پوچھنا ہی نا تو کسی امام احمد رضا دے نوکر نو پوچھ، تین وہ دسے گا مطلب کیا ہے۔ سنو، میں کہا پہلا جواب ہے سن، زندگی حج کتنی مرتبہ فرض ہوندہ ہے؟ آخر ایک باری۔ تو میں کہا تینوں پتہ ہے میرے امام نے کتنے حج کیتے سن؟ آخر نہیں۔ میں کہا میں دسنا، امام حسین نے 5 حج پیدل کیتے ہوئے۔ کتنے حج؟ آواز کمزور ہے، کتنے؟ تے پیدل آپ نے حج۔ ایک بندے نے پوچھا حضور پیدل حج کر دے ہو، تسی سواری تے کیوں نہیں جاندے؟ فرمایا رب دی بارگاہ جا رہا میں نو شرم آندی ہے، کیویں سواریاں تے جاواں ٹور کے جاسا۔ یہ ہے میرے لاجپال کی شان۔ تو میں کہا زندگی دے وچ ایک باری فرض سی تو آپ نے کیتے نے، مٹھے بول دے پے ہو 5 تے حج دی فرضیت تے ہے ہی کوئی نہیں، جے چھاڑ بھی دیتا تے تینوں موت کیوں پہ گئی ہے؟ یار جاگتا صحیح سنی، بار بار نہ کہنے کا موقع دے یار، تینوں موت کیوں پہ گئی ہے؟ یہ پہلا جواب یہ ہے آج فرض مکمل ہو گیا ہے۔ اور دوسرا بات یہ ہے لوکاں نو تے پئی سی حج دی، سلامت رہو سلامت رہو، علماء بڑا میرا ساتھ دے رہے ہیں، لوکاں نو پئی سی حج دی کہ حج بچائیے، حسین نو پئی سی دین دی کہ دین بچائیے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور اگلا جملہ اس سے بھی عظیم آنے والا ہے۔ آپ نے 8 ذوالحج نو پتہ کیوں مکہ چھڑیا ہے؟ آپ نو پتہ چل گیا سی کہ یزید نے اپنی فوجاں حاجیاں دی شکل چ بھیجی ہوئی ہیں، انہاں مینوں ایتھے شہید کر دینا، پتہ چل گیا سی امام نو۔ اور آپ پتہ کیوں چلے گئے سن؟ خدا دی قسم بڑا عظیم جملہ، خوش ہو جائیں گے سن کے۔ آپ نے فرمایا ان نہ کرنا مینوں شہید،
وہ نہ ہوئے جی میں مدینے پاک حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے اور انہاں دا قاتل لبا ہی کوئی نہیں، اتنے بندے سن راشی پتہ نہیں لگا، لا 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 ہلا ہلا پتہ ہی کوئی نہ لگا کہ انہاں دا قاتل کون ہے. فرمایا میں حسین ہاں، قتل میں ہونا ہے، میں اپنے قاتل نو انج دا ننگا کر کے جاواں گا قیامت تک لوک نہ سکسی. ہائے 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 سلامت رہیے جناب. کو جس کو سمجھ آئی ذرا محبت سے سبحان اللہ فرمائے پیار کے ساتھ. کو گل سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، تمہارے اللہ چہروں کو سلامت رکھے، محلہ اہل محلہ کو سلامت رکھے. گرامی قدر حضرات ہوں سمجھ آئی امام حسین کیوں گئے سن؟ فرمایا میں شہید ہونا ہے، قیامت تک لوگ لب دائی نہ رہ جان، یزید کی دائیں لوک نہ جاوے. یار ہاتھ اٹھا لو میں کیا کہہ رہا. آپ نے فرمایا انج دا ننگا کراں گا قیامت تک لوک نہ سکسی. امام علی مقام اس لیے تشریف لے کے گئے تھے، ایتھے ہویا تے پتہ ہی کوئی نہیں چلنا، میں جاواں گا کربلا دے اندر. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے جناب؟ حضرت امام علی مقام آپ جب مکہ سے چلنے لگے نا، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی کثیر تعداد آپ کے پاس آ گئی. کہنے لگے کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا او کوفے والا مینوں سدیا تے آدھے نے اسی یزید دی بیعت نہیں کردے، تسی آ جاؤ سانو سنبھالو. آپ نے فرمایا صحابہ کرام نے بھئی اوتھے نہ جاؤ، کوفے والے او بڑے عہد شکن ہیں، وعدے تروڑن والے، انہاں پہلے بھی کتنا کچھ کیتا ہے تے حضور بار بار انہاں نوں نہیں آزمانا چاہیے تے نہیں جانا چاہیے. آپ نے فرمایا پتہ مینوں بھی ہے کہ مومن ایک سوراخ دے وچ 2 دفعہ ڈنگ نہیں کھاندا، لیکن آپ نے فرمایا ادھر آؤ مشورہ تے مینوں دیندے پئے ہو، آ ذرا خط پڑھو. ایک تھیلا سی او دے اندر بعداں لکھیا 300 خط، بعداں 150 خط، بعداں 1200 خط، تاریخ دے باتاں نے. آپ نے وچوں ایک خط کڈیا، فرمایا اے پڑھ. او دے اوتے لکھیا سی، انہاں آکھیا اے حسین ہمیں آ کے یہاں سنبھالیں، اگر تسی آ کے سانو نہ سنبھالیا تے قیامت والے دن اسی آکھاں گے رب نوں اسی حسین نوں سددے رہے سی، اے کوئی نہیں سی آیا. یہ بندے بیٹھے ہیں نا ویسے، بولو تو صحیح نا میں کیا کہہ رہے ہیں. انہاں کہا اسی آکھاں گے رب نوں کہ اسی لاجپال نوں سدیا تے تشریف کوئی نہیں لے کے آئے، اسی قیامت والے دن تہاڈا راہ روکاں گے. آپ نے فرمایا دسو بھئی قیامت میں ایتھے رک جانا مکے دے اندر، تہاڈے کہن تے میں نہیں جاندا، پر اینا بندیاں نوں قیامت نوں جواب دے لئیسو. اینا بندیاں نوں قیامت والے دن جواب دے لئیسو. انہوں نے کہا نہیں یار قیامت والے دن تے جواب نہیں دے ہونا، کیونکہ حجت انہاں قائم کیتی ہے تے ہن حجت دے طور تے سانو جانا پینا. امام حسین نے فرمایا بات تسی ایتھے رکو، تہاڈی لوڑ بھی نہیں. کیوں؟ انہاں سدیا مینوں ہے. اے بات بھی توجہ طلب ہے نا، سدیا مینوں ہے، تسی سارے نہ جاؤ، تسی ایتھے رکو میں جانا. اے دے باوجود 18 افراد خاندان اہل بیت دے ہن اور نبی پاک دے صحابہ دے وچوں 8 صحابے. یار جی میں علامہ اظہر صاحب بول رہے نا، کاش کہ تسی بولو تو سواد آ جاوے یار. سمجھ آ رہی؟ 8 نبی پاک دے صحابے آپ بھی نال ہو گئے. باقی انہوں آکھیا بھی تسی رک جاؤ، سارے نہ جائیے کدھائیں نقصان زیادہ نہ ہو جائے. مٹھے نہ بولو نا، سیر نہ ہلاؤ 5-5 کلو والا، اللہ آپ کو مدینے لے جائے. اچھا آپ نے جب سفر شروع فرما دیا، او خط دی بنیاد توجہ ہے، آپ نے سفر شروع فرما دیتا. راستے دے اندر بڑیاں منازل آئیاں، آپ نو خبر مل گئی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ شہید ہو گئے. سمجھ آ رہی ہے ساری بات؟ میں بالکل واقعہ شارٹ کر دیتا ہے. سمجھ آئے؟ امام علی مقام اس جگہ تے پہنچ گئے جتے ہور دی فوج آ گئی. میں باقی سارے واقعات شارٹ کر دیتے ہیں تاکہ تو دساں بھی ہویا کہ یہ منظر کیا ہے اصل. ہن میری سو روندی تو میں لاؤندا تے وہ شیر پڑھدا تے وہ تانوں روندا تے میرے کول تو سامان ہے ہی کوئی نہیں. بیٹھے ہو کہ چلے گئے ہو؟ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ نے اندر لکھیا بھی اہل بیت نو لوکاں دے سامنے انج نہ پیش کیتا کرو بھئی او کاری کچھ نہ سکے، او تا جناب علی مظلوم، او تا جناب پتہ نہیں کیا کچھ ہاں، او تا جناب انج سمجھو بھی کاری کچھ نہ سکے تو یہ ہے. تو فرمایا انج نہ پیش کر، او سب کچھ کر سکدے ہاں لیکن انہوں نے کہا ربا سی تیری رضا تے راضی. تو ایتے کہنا او یارو برچھا لگا وات چھکا وات اینج ہاتھ آیا وات سر رکھیا تے رنا. لعنت ہوے تیرے جمن تے، تینوں شرم تے حیا نہیں آندی؟ تو اہل بیت دا یہ مقام بیان کرنا ہے؟ آ تینوں اہل بیت دا میں مقام دسنا کیا ہے.
شہادت بھی بیان کرانگا لیکن سائیاں دا عظمت دی کانڈ نہ لگ سی، عظمت تیرے دل چ بلندی ہوندی چلی جائے. یہ کیا طریقہ کار ہویا جناب؟ تو سائیاں دی شان بیان کرنا ہے، نال انہاں نو اتنا اگر تسی یاد ہو بھئی کر کچھ نہ سکے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو پھر مجھے بتاؤ نا، تو انو جو کو پوچھے بھئی تسی تے شیر خدا دیو تے شیر خدا اور کتھے آنو سلے، کہ جواب دے سو؟ ہن کوئی بندہ ترکڑا ہو کے بولے نا، میں تو انو کیویں بار بار آکھا، میں نو دسو تے صحیح. یہ دا مطلب یہ ہے روایات صحیحہ پڑھ کے سورج بے شک تقریر کر لیا کرو، لیکن پرائیاں پتریراں دیاں غلط باتاں جے دے نال ایویں تسی بھی رون لا پے. میں پوچھنا چاہنا تانوں، روندا تو ہے امام علی مقام دی شہادت تے، اے رونا منع بھی کوئی نہیں، لیکن اس گل تے بھی رویا کر امام نے جس واسطے گردن کٹائی تو کام کردا بھی پیا کہ کوئی نہیں کردا پیا؟ بولو نا. یہ مسلک اہل سنت ہے. ایتھے لوگ سارا سال یزید والے کام کر دین، گانے چلین دین، اپنے موبائلاں وچ کنجریاں دا ناچ رکھ دین، شادیاں ہون تے کنجر پونا کر دین، حرام کھاندے نے، ملاوٹاں کر دین، ماں پیو دیاں گستاخیاں کر دین، بہنا براواں دا حق کھاندے، گالیاں کر دین. سارا سال کام یزید والے، 10 محرم والے دن دیگا حسین دیاں. جاگنا ہاتھ چاہ کے بولنا. صوفی صاحب تہاڈی آواز نہیں آ رہی، تکڑا ہو کے بول. میں جڑی بات کردا پیا سارا سال کام یزید والے تے 10 محرم نو دیگا حسین دیاں، شرم نہیں آندی؟ امام حسین پوچھن گے نہیں کام مو دے دیگا میریاں، او دیگ بھاویں نہ پکا، کلو مٹھائی بانڈ، پر کام تا حسین والے کرنا. جاگو. کیا خیال ہے میری بات ٹھیک ہے؟ کئی بندے تے چوک پوئے بیٹھنا، ہوئے 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 بڑا تتا مولوی سدے ہے. نہیں توجہ فرمائی میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ تتا نہیں ہے، یہ غیرت مند ہے. ہاں میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ امام علی مقام وہاں مجبور تھے یا مسرور تھے، میں آگے چل کے تو انو دسنا. لیکن ایک گال سنو غور دینا، ٹائم بہت تھوڑا ہے. گرامی قدر حضرات جاگ رہے ہیں آپ؟ محبت کے ساتھ تو بات سناؤں آپ حضرات کو. سنیے جو میں بات کہنے لگا ہوں. امام علی مقام ہوتے پہنچ گئے، اور آگے آزار دا لشکر لے کے کہنے لگا جی مینوں حکم دیتا گیا کہ تہاڈا راہ روکاں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے روک لے بھی. کیوں روکے؟ انہاں کہ مینوں حکم ہے کہ یزید دی بیعت کرو. فرمایا بیعت کرنی ہوندی تو مدینے نہ کر لیندا. توجہ ہے؟ بیعت کرنی ہوندی مدینے نہ کر لیندا، مکے نہ کر لیندا. بیعت نہیں میں کرن آیا. انہاں کہ پھر تسی کدھر آئے ہو؟ آپ نے فرمایا اے ویکھ تیرے لشکر، او فلانیاں، او فلانیاں، او فلانیاں، اے تیرا خط ہے. اب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں یار، میں کیسے سمجھاؤں؟ فرمایا دس ہوئے تیرا خط ہے، تیرا نام نہیں، تیرا پیو دا نام مور. شالا مدینے منو اگو چپ، کیونکہ حق بات کہنے والا تسینے تے چڑھ کے بولدا ہے نا. اگلا بندہ کمزور ہو جاندہ ہے. نہیں جی حالات بدل گئے ہیں. فرمایا یہ کیا بات ہوئی؟ حالات جیسے بھی بدل جائیں وعدہ تو توڑنے نہیں چاہیے. امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا یاد صدنا نہیں سی تو جے صدیا تے ہون آؤ. توجہ نہیں فرما رہے یار میں کیا کہہ رہا ہوں. انہاں نو دنیا دا لالچ دیتا گیا اور اسے لالچ دے وچ آ کے امام علی مقام دے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگا نہیں جی حالات ساتھ نہیں دیتے تو ہم کیسے آ جائیں؟ بعض کہتے ہیں نا حالات نہیں ساتھ دیتے. چلو اشارتاً ہی بات کافی ہے آپ کے لیے. ہن ہویا کی غور دے نال سنن والی گل ہے. امام علی مقام نے فرمایا چلو حالات تواڈے نال، اسی تے لاج پال ہیں، اسی تے آئے بیٹھے ہیں. دسو پچھلے نو بھی آ گئے نے جناب. عبید اللہ بن زیاد اس نے عامر بن سعد نو گلیا. انہیں کہا جاؤ امام علی مقام نو آکھو بیعت کرے یزید دی جلدی تو جلدی ورنہ قتل. توجہ ہے؟ دائیں بائیں نہ دیکھو، ہم کربلا میں پہنچ چکے ہیں. بڑی خاص باتیں ہیں جو میں آپ کی جھولی میں رکھنا چاہتا ہوں. شہادت تسی بڑے بڑے مولویاں کو سنیے لیکن طالب علم کو بھی سنو نا میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ کربلا میں پہنچ چکے ہیں. انہوں نے آکھا جی حکم آ گیا یزید کا، کیا جی بیعت کرو. فرمایا یہ تو نہیں ہوگی. کیوں؟
جملہ سوکھا جیا ہے جے سمجھ آ جائے. فرمایا کدی انج بھی ہویا کہ پاک دا ہاتھ پلیت کول جاوے. ان کدی ہویا ہے نہ کہ نہیں. تو فرمایا اسی تے او پاک ہے جنہاں نو رب پاک کیتا ہے. آواز مٹھی نہ بول. تو میں اس کو کہو اپنا کردار ٹھیک کر لے. ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, ساری نمازیں ہور بمیں لشکر امام حسین دے پیچھے پڑھدا رہا. عبید اللہ بن زیاد جڑا سی نا انہیں آکھیا بھی جلدی سختی کرو نانوا کو بیعت کرن. امام علی مقام نے فرمایا سوچنا بھی نہیں. کیا کہا؟ مٹھے نہ بولو. کیا کہا؟ اب اگلا جملہ بھی سنیے گا. 7 محرم دا دن آیا نا, عبید اللہ بن زیاد ہو چکے والی کوفہ سی اس وقت گورنر. انہیں عمر بن سعد نو عمر نے صاحب سعد ابن ابی وقاص دا بیٹا ہا. یہ صحابی رسول دا بیٹا سی لیکن بدبخت ہو گیا بعد دے وچ. اس دن تک ٹھیک سی. امام علی مقام نے فرمایا تینوں شرم نہیں ہوندی میرے مقابل آیا ہے؟ کہنے لگا جی میں نہیں لڑدا, ٹینشن نہ لاؤ, میں تہاڈا مقام جاننا. لیکن جس دن 7 محرم دا دن آیا نا, ابن زیاد نے آکھیا اونج نہیں مندے تے پانی بند کر دیو. اونج نہیں مندے تے پانی بند کر دیو. امام علی مقام نے بھی فرمایا پانی تو بند کردا پیا, سانو پانی دی کمی کوئی نہیں, اسی آپ حوض کوثر دے مالک اننے آئے. کیا ہو گیا؟ پانی بند ہو گیا. توجہ ہے صاحب حضرات کی؟ فرمایا کوئی ایسی بات نہیں. کہندے بیعت؟ فرمایا سوچی بھی نہ. گلہ باتیں شروع ہو گئیاں. امام علی مقام کو کہنے لگے 2 راستے ہیں, یا بیعت یا جنگ. امام نے فرمایا میں تمہیں 3 راستے دیتا ہوں. ہائے ہائے ہائے, میں کتنے راستے دیتا ہوں؟ کیڑے کیڑے؟ فرمایا نمبر 1, مینوں تسی سدیا ہے, ہن تانوں اگر میں نہیں پسند تے میں جتھے میں اوتھے ٹر جانا, مینوں واپس جان دیو, کوئی ایسی بات نہیں ہے, میری تہاڈے نال لڑائی کوئی نہیں. دوسری وجہ, اگر تسی چاہتے ہو یزید دی بیعت ہی کرنی ہے دی میں کوئی نہیں کرنی, ہن ایک ہی صورت ہے, یزید دا جتنی سلطنت ہے میں او چھڑ کے کسی دوسرے ملک کے ٹر جانا, میں چلا جانا. تیسری بات یہ ہے, اگر تسی کہندے ہو نا یزید دی بیعت کرنی ہے, مینوں لے چلو او دے دربار دے وچ, حسین اکھ چک پا کے گل کرے گا پھر بیعت کرے گا, ایج نہیں ہوئے گی. یار جاگو تو صحیح نا. توجہ ہے؟ اگو کی سی انہاں کیا 2 راستے. میرے امام نے کتنے دیے؟ مٹھے بولو. اور انہاں کتنے دیتے؟ انہاں کا یا بیعت یا جنگ. میرے امام دا جملہ سنیے, ایتھے لگے تو پھر بولنا ہی. آپ نے فرمایا بیعت تو میں کرنی کوئی نہیں, تو جنگ دا نام لے کے ایویں نہ سمجھو کہ میں ڈر جاواں گا, میں علی دا پتر ہاں. یار ناراض نہ ہونا, میرے حساب سے آپ کی آواز کمزور ہوتی ہے, آپ اونچا بولا کریں, ناراض نہ ہوں. آج کے دن میں خاموش اور نیچا نہیں بولنا چاہیے. بولے گا سبحان اللہ پیار کے ساتھ. کہاں ناراض بھی نہیں ہونا کہ بار بار کہہ رہے ہیں. سلامت رہو, اللہ آپ کی جوانی سلامت رکھے. جتنے عشاقان رسول بیٹھے اللہ سب کو سلامتی عطا فرمائے. اور جب مولا علی پاک کا ذکر ہے نا خاص الخاص, تو تکڑے ہو جایا کرو. کیوں؟ شاعر سرائکی کا ہے اور اسی سرائکی بولی میں اس نے لکھا ہے. وہ کہتا ہے شام کو سورج رتا لگدا ہے, تہاڑ چ موسم تتا لگدا ہے, مومن کونے منافق کونے ذکر علی نال پتا لگدا ہے. توجہ ہے سب حضرات کی جناب. امام علی مقام نے فرمایا تواڈے 2 راہ تے میرے 3 راہ. انہاں آپس وچ مشورہ کہ کوئی نہ, بیعت یا قتل, بیعت یا قتل. آپ نے فرمایا تسی اپنا ٹیل لا لو, آپ اپنا لا لینے ہیں. بلے پہ گئے ہو پھر. توجہ ہے؟ پانی بند ہو گیا. 1 دن 2 دن 3 دن. انہاں کہا 3 دن تک پیاس سے پرواہ ہی کوئی نہیں. نو محرم الحرام عصر کا دن, انہوں نے اعلان کرتا ہے تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے. آپ نے فرمایا بات سنو. آ گئے. فرمایا شرم نہیں ہوندی, کدی شامی بھی جنگا ہوئیاں. جاگو یار جاگو, شامی بھی کدی جنگا ہوئیاں. آگے نہیں. تو فرمایا شام نو جنگ نہیں, جب زیادہ شوق ہے تو سویرے آ جایا جے, ویسے میں جنگ واسطے کوئی نہیں آیا. امام حسین نے پھر امن کا درس دیا ہے.
فرمایا جے شوق ہے تو سویرے آ جائے، میں جنگ واسطے نہیں آیا، میں تو تسی سدیا ہے اور مینوں یہ آکھن دیو او سارے جدو جنگ تے امام علی مقام تے ٹوٹ پے نا، سدیا بھی آپ تے وڈن بھی آپ پی گئے، پھر مینوں کہن دیو کتے ہو مالکاں نوں ہی پی گئے ہو، ہائے 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 او کتے ہو مالکاں نوں ہی پی گئے ہو، تانوں شرم نہیں آوندی؟ او تے جنت دا بادشاہ اے دے کول کوئی آ جاوے تے اللہ اونوں جنت عطا فرما دیندا ہے۔ توجہ ہے نا، غور کرنا۔ 9 محرم کی رات ہوئی نا، بڑے بڑے واقعات پیش آئے۔ امام علی مقام نے کیا کیا، غور کرنا۔ آپ نے عشاء دی نماز پڑھی، ادھر دیکھنا، نیزہ تھا یا تلوار تھی، ایسے ٹیک لگائی، اکھ لگی تو لگ نانے نال گئی، پی گئے میرے جملے کو، میں نے کیا کہہ دیا، چوکڑی مار کے بیٹھا، آواز میرے تئیں آوے، اکھ لگی علامہ صاحب تے لگ نانے پاک نال گئی، آقا آ گئے۔ اب اگلا جملہ سنا، فرمایا حسین میں صبر کی تلقین کرنے آیا ہوں، فرمایا نانا ٹینشن نہ لو، تسی زبان چسائی نہیں۔ کون بولے میرے جملوں پر یار، سمجھ آ رہی ہے جناب؟ ٹینشن نہ لو، تسی زبان نہیں چسائی، میں حاضر صبر کرانگا۔ اور اگلا جملہ، لوگ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں نبی کو دیوار کے پیچھے، میں کہا پردہ پھکے نہیں، تیری ماں دی دیوار ہے جس تو پیچھے تھا، نبی نو نہیں پتا، نبی پاک تو آکے بتا رہے ہیں، فرمایا حسین کل تمہیں شہید کر دیا جائے گا، روزہ رکھ لویں افطاری مڑ کٹھے جنت دے وچ کرانگے نا۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے میرے ویرانوں؟ کوئی نہیں آئی؟ جیڑا جتنا چاس نال بیٹھا ہے ذرا بولے پیار دے نال، لاج پالوں کی خیر ہو، اللہ تمہیں سلامتی عطا فرمائے۔ جاگ رہے ہیں سبھی حضرات میرے پیارے پیارے بھائی، امام علی مقام امام حسین سید الشہداء امام کربلا تاجدار کربلا، آپ نے جدو یہ بشارت سن لئی نا، آپ نے عشاء دی نماز پڑھی، عشاء دی نماز پڑھاون تو بعد آپ نے عورتاں نو سائیڈ تے کیتا، مرداں نو سائیڈ تے کیتا، ٹوٹل قافلہ مرد عورتاں بچے خادم نوکر ملا کے 82 بندے سن۔ کتنے بندے؟ ایک روایت دے مطابق 142 سن، ایک دے مطابق 240 سن، 82 والا نو زیادہ بیان کیتا جاندہ ہے۔ امام علی مقام نے مرد عورتاں بچے ایک پاسے کر دیتے، مرد حضرات نے ایک پاسے جمع کر کے رات دا ٹائم ہے، آپ نے چونکہ بشارت مل گئی، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، لاجپال دا خطبہ سن سینہ ٹھر جائے گا، جگر دے تیمہ تک ٹھنڈ پہنچ جائے گی۔ میرے نبی دے لاجپال نواسے نے فرمایا، صبح میں شہید ہو جانا، خونی دن طلوع ہوئے گا، اے میرے جان دے پیاسے نے، میری وجہ تو کوئی ماریا نہ جائے، جس نے جانا چلا جائے، اس جہان بھی راضی، میں حسین تو اڈے ہوتے اس جہان بھی راضی، جنہیں جانا چلا جاؤ، اے میری جان دے پیاسے نے، تسی جاؤ گے کوئی نہیں روکے گا، میں ایتھے ہی ہاں۔ آپ پہ گلاں کردے کردے چراغ دے کول پہنچے، لاجپال سنی، چراغ دے کول پہنچے، آپ نے چراغ بجھا دیتا، کپڑا ماریا، ہاتھ ماریا، پھوک، مطلب یہ ہا کہ یار جنہیں جانا ہے انیرے دے ویٹ ٹور جاوے، شرماندہ تے نہ روے۔ کیسا لاجپال ہے یار، کیسا لاجپال ہے۔ دوبارہ پھر امام نے چراغ جلایا، چراغ جلان تو بعد پھر خطبہ دیتا، پھر ہی یہ بات ارشاد فرمائی، تیسری مرتبہ پھر چراغ جلایا، پھر بجھایا، پھر جلایا، پھر بجھایا، بڑی قابل غور بات آ گئی جاگ کے سنن والی، جدو چوتھی مرتبہ کرنے لگے نا، نبی پاک دے ایک صحابی ہے جیڑا نام حبیب بن مظاہر دسیا جاندا ہے، 82 سال دے قریب انہاں دی عمر دسی جاندی ہے، او اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اینج ہاتھ بن کے اکھاں دے وچوں ہنجو بہا کے آدھے نے، اے لاجپالا ساری رات چراغ جلائی رکھے، بجھائی رکھے، سانو جامن دا آکھی رکھے، اسی تیرا ساتھ چھڑ کے نہیں جانا۔ کیا؟ فرمایا اگر نانا تیرے نے پوچھ لیا کہ جدو مشکل آئی تے حسین نو چھڑ دیتا، اور یار ہاتھ تچا کے بولتے رہے، ہاتھ کتھے نے یار، تو میں قیامت رو جواب کے دے مانگا، اسی نہیں جانا ہے۔ غور دے نال سننا لاجپال دی شان آ گئی ہے، انہاں کہ اسی نہیں جانا۔ آپ نے فرمایا انکم تقتلون غدن، واتے بھی سن لو جے نہیں نہ جان دے تے دمی آپاں صبح آپاں شہید ہو جانا ہے۔ اے جدو گال سنی نا، صحابی رسول دا جواب سن، دل دیاں تیمہ تائیاں پڑھا، فرمایا الحمدللہ الذی شرفنا بالقتل معک یا حسین،
او حسین اگر اسی صبح تیرے نال شہید ہونا ہے تے وقت اللہ دا شکر ہے جنہیں موت بھی دیتی تو تیرے قدمہ چتا نا انصافی کر گئے ہو، بولو تو صحیح نا یار. ہائے 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 جس کو جتنا مزہ آ رہا ہے. صحابی رسول پتہ کیا کہتے ہیں؟ 82 سال دا بابا ہے حبیب ابن مظاہر، کہنے لگے اسی نہیں جانا تیرے قدمہ شہید ہونا ہے. فرمایا پھر آپ صبح شہید ہونا ہے. لوگ کہتے ہیں حسین کو پتہ ہی کسی بات کریں، وہ تو کال دیاں بھی دسی جان دن. وہ کیڑا حسین پڑھیا لوکا میں نے دسو تو صحیح نا. اے ہے زہرا دا پتر، اے ہے لاجپال حسین. آپ نے فرمایا کل شہید ہو جانا. مڑ صحابی رسول دا نعرہ ہی دے روئے نہیں پٹنے، حضور دعا فرما دیں یہ مصیبت ٹل جائے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کاروبار کیا کیا بنا. نہیں نہیں، فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے موت بھی دیتی ہے تو حسین دے قدمہ آج. توجہ ہے صاحب حضرات کی. اب اگلا جملہ بھی سماعت فرمائیں، آپ کے دل کو ٹھنڈک پہنچائے گا. اور ہو سکتا ہے پہلے آپ نے زندگی میں نہ سنا ہو. اے بھی گل نال ہے جدو ایک گل ہوئی نا تو امام علی مقام مسکرا پہ ہیں ایسے جانثار، ایسے لاجپال، کمال ہو گیا. ادھر دیکھنا پھر ادھر دیکھنا. اگر یہ جملہ پہلے سنا ہو تو پھر بے شک نہ بولے آجے تے جے نہ سنیا ہوئے کوئی بندہ اپنا ہاتھ نہ تلے رکھے، ورنہ میں سمجھا گا کہ اس بندے نے نا انصافی کی تھی ہے. آپ نے جدو خوش ہو گیا نا بھئی یہ تو جانثار نہیں جانا لے، آپ نے فرمایا ارفعوا رؤوسکم الی السماء. آپ نے فرمایا اپنا سیر اٹھاؤ آسمان دی طرف. سارے نے اینج سیر چکیا، رات دا ٹائم میں تمبو لگے ان انیرا. اے دے باوجود جدو سیر چکیا کہنے لگے کی ویکھیے؟ فرمایا وَنْظُرُوا إِلَىٰ مَوَاضِعِكُم مِّنَ الْجَنَّةِ. او جنت دے اندر اپنے اپنے محلات ویکھو. کس حسین کو لوگ پیش کر رہے ہیں وہ جی علی اصغر کر یہ پانی مانگنے گیا، وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. میں نے کہا ان یزیدی کتوں نے جو کرنا تھا کر لیا، تو انہاں تو بھی ودیا کھلوتا ہے بغیرتا. انہاں نو مجبور بنا کے پیش نہ کر. صحیح نہ انہاں نو مجبور نہ بنا. ساڈے ذہن چ انہاں دیاں شاناں نہ کٹ. اسی تے اج انہاں دا نام لے لئیے تے ساڈی ہر شے سدھی ہو جاندی ہے. جاگو گے؟ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، کمزور بندہ میری تقریر نہیں سن سکتا. یہ مجھے اعزاز حاصل ہے چونکہ میں ہوں امام احمد رضا کا ملنگ. سمجھ آ رہی ہے؟ ہر بات کا فقیر ذمہ دار ہے اور اللہ کے فضل سے تمہیں ایسی باتیں بتائیں گے جس سے تمہارا جگر ٹھنڈا ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ دسو بھائی کتنی پیاری بات ہے. لوگ کہتے ہیں وہاں پانی نہیں تھا، جڑا جنت بھی کھا سکتا ہے. نہیں مزہ آیا. او ساؤنڈ ڈالے ہو نوجوانوں، تسی بھی تو بولو نا میں کیا کہہ رہے ہیں. اچھا یار آپ جاگ رہے ہیں تو ایک نکتہ سناؤں آپ کو. یہاں پہ امام علی مقام تو جنتیں بانٹ رہے ہیں. دیکھو بھی اپنے اپنے محلات تو جنت بھی کھا سکتے ہیں، پانی نہیں منگا سکتے. ہائے 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 ہائے. سلامت رہو یار، سلامت رہو. میں اس سے بھی اگلی بات سناؤں. کتاب کا نام ہے حجت اللہ علی العالمین، لکھنے والے علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ. آپ نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ان کو ایک مرتبہ پیاس لگی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کو میرے قریب لے کے آؤ. آپ نے اس کے منہ میں اپنی زبان ڈال دی. ابن قریظ، سمجھ آئی؟ ابن قریظ رضی اللہ عنہ. آپ نے زبان چسائی، لعاب دہن اقدس ڈال دیا. ہن اگلی گال بھی سنیا ہے، میں مٹھا جا بولوں گا اللہ کر کے تینوں سمجھ آ جاوے. ابن قریظ نو ایک باری زبان چسائی، لعاب دہن ڈالیا. آدھا حیاتی اچ بعد مینوں پیاس نہیں لگی. اجے نہیں، آدھا حیاتی اچ مینوں پیاس نہیں لگی. پورے علاقے دے اندر جیڑے بندے خوہ کڈنا او مینوں لے جاندے ہیں، میں وچ تھوک چھڑدا انہاں دا خوہ بھی مٹھا ہو جاندا. جیو سنیو اج میرا سینہ ٹھاریا، انج سنیا کرو حسین پاک دا ذکر. یا ہائے آمین آمین آمین. یہ دا مطلب ہے ضروری نہیں کہ بندہ سورہ ہی لاوے تو تاں ہی تقریر ہوندی ہے. بندہ بے سورہ ہوئے تو گل سر دی تاں بھی ہو جاندی ہے. یہ میرے حسین دا ذکر ہی ایسا ہے.
انہیں ایک مرتبہ لعاب دہن آپ نے چسایا، لیکن اگر آپ تھوڑا جا میرا ساتھ دیو میں ایک نکتہ دین لگا، یہ دے منہ ایک باری زبان پائی انہوں تو پیاس لگ دی کوئی نہیں، تو جنہوں نبی ہر روز چسین دے آن. ہائے ہائے اللہ آپ کو خوش رکھے. اینج حسین دیا شانہ بیان کر. توجہ ہے. امام علی مقام دے پیارے غلاموں، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ مجبور نہیں سن، آپ تار شبنڈی جاندے سن. ابن سعد نو آپ نے صدر کا فرمایا گل سنو اوریا آ گیا سائڈ تے لے گئے. آپ نے فرمایا تینوں شرم نہیں ہوتی میرے نال لڑنا ہے؟ اکھیں کھول میں کون ہاں، کھول اکھی میں کون ہاں. اگو پتہ کی پیا دا وہ آتا جی میں تانوں جاندا تے ہاں دل تا میرا بھی نہیں کردا، پر اگر میں تہاڈی مخالفت نہ کیتی جنگ نہ کیتی اے یزید نے میرا گھر ڈھا دینا ہے. انی اخاف ان یہدم داری، مینوں ڈر ہے کہ میرا گھر ڈھا چھڈے گا. جواب سنی حسین دا، فرمایا جے او تیرا گھر ڈھا دے وے نا ایتھے بھی میں بنا کے دے ساں تے اوتھے بھی میں ہی بنا. جنہیں ہاتھ تلے رکھے نے نا انصافی کیتی ہے، چک کے بول درا پیار دینا. کون کہتا ہے لجپال مجبور تھا؟ شرم کرو شرم، ایسی باتیں نہ سنا کرو نہ بیان کیا کرو. جیسے امام علی مقام کی عظمت دلوں سے گھٹتی چلی جائے ایسی بیان کر سامنے والا پریشان ہو جائے. یہ تھا حسین. جاگو تو صحیح نہ یار. لیکن ہم کیا کریں جب تک کوئی ایسی فضولیات نہ سنائے ہم نہ نعرے لگاتے ہیں نہ پیسے پھینکتے ہیں، اور فضولیات سنائے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بات اپنا پیسہ بھی ضائع کرتے ہو تو فضول لوگوں پر. جاگ آ رہی ہے نا، فضول لوگوں پہ ضائع کرتے ہو. یار خدا کا خوف کرو. تم سنی ہو اپنے آپ کو سنبھالو. پتہ نہیں دوبارہ زندگی جو میں موقع ملے نہ ملے تواڈی زیارت کرن دا، لیکن آج تو میں کسرا کاٹ کے ویسا. کیوں علامہ صاحب آج میں کسرا کاٹ کے ویسا. کیوں بھی علامہ صاحب تشریف لا چکے ہیں جی، بس ان کو لے آؤ. چونکہ میرے ٹائم میں سے بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا، لیکن انشاءاللہ بہت تھوڑے ٹائم میں اتنی زیادہ چیزیں دے کے جائے گا فقیر آپ زندگی بھر یاد رکھیں گے اور دعائیں دیں گے اتاری کو. اللہ کے فضل سے آپ دعائیں دیں گے. اور یہ میرے مرشد کا ہی فیض ہے، میں تو کچھ نہیں ہوں، یہ میرے مرشد کی کرم نوازی ہے. اور کہ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے شاید دعوت اسلامی والے کم پیار کرتے. میں کہا چل پر چبلا تو 60,000 تو گھر تقریر نہیں کر سکتا. میرے لاجپال نے پورے مدرسے جامعات بند کر کے اپنے سارے مریدان کو آکھیا 8 9 10 3 دن امام علی مقام دی سالے ثواب دی خاطر سفر شروع کرو. امام اپنے گھر چوں نکلے تسی بھی نکلو، انہوں نے نماز پڑھائی تسی بھی پڑھاؤ، انہوں نے قرآن پڑھایا تسی پڑھاؤ. تو 60,000 تو بغیر حسین دا ذکر نہیں کردا. میرا مرشد تو 1.5 لاکھ بندے نو حسین دے مشن واسطے سفر کروا رہا ہے. بولو سبحان اللہ. یہ وہ جو کوڑی سوچ رکھنے والے ملا ہیں، میں ان کی بارگاہ بھی نہیں خدمت ان کے کانوں تک بات پہنچا رہا ہوں. شرم کر. تجھے نہیں پتا الیاس قادری کتنا بڑا محب اہل بیت ہے. اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہی یہی ہے. اہل بیت سے محبت کرنا کو عام بات ہے. اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں الامن والعلا رسالے کے اندر نبی پاک گئے سیدہ خاتون جنت کے گھر، دیکھا کہ شہزادے دونوں جنت کے رو رہے تھے. فرمایا میرے بیٹے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ بھوک ہے، گھر میں صبح سے کچھ نہیں کھانے کے لیے تب رو رہے ہیں. مت کوئی سمجھے کہ میں اس گھرانے کی غریبی بیان کر رہا ہوں. وہ گھر غریب نہیں ہوتا جو خود جنت کے مالک ہوں. وہ گھر غریب نہیں ہوتا جن کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہو. وہ گھر غریبوں کا نہیں جن کا بابا ولایت کا بادشاہ ہو. وہ گھر غریبوں کا نہیں جن کا نانا 2 جہاں کا سلطان ہو، بلکہ یہ ان کی سادگی ہے. سادگی ہے، سادگی ہے. نبی پاک باہر آئے، فرمایا کون ہے جو میرے بچوں کو کچھ کھلائے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف اٹھے، بازار سے کوئی چیز خرید کے لائے، حسنین کریمین طیبین طاہرین کی بارگاہ میں پیش کی. فرمایا یہ کھائیے. انہوں نے کھایا، بچے خوش ہو گئے. آپ کا امتحان آ گیا کہ آپ کیسے بولیں گے. نبی پاک باہر آئے، فرمایا کہاں ہے عبد الرحمن؟ کہنے لگے یہ کھڑا ہے. میرے نبی نے فرمایا عبد الرحمن تو نے میرے بچوں کو کھانا کھلا کے خوش کر دیا ہے. میری اہل بیت کو سن لے، تیری دنیا کے لیے تجھے اللہ کافی ہے، رہ گئی تیری قیامت. قیامت جانے تے میں محمد جانا. بولو تو صحیح.
اہل بیت کا محبت. یہ جو لوگ ہمارے شکیل بھائی اور ان کی ساری ٹیم جو ہر سال کی طرح آپ کو اس سال بھی موقع فراہم کر رہے ہیں, اور یہ رہیں یا نہ رہیں, ذکر حسین جاری رہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی جوانیاں سلامت رکھے اور حضور پاک علیہ السلام کی آل کے اس مشن کو ہمیں آگے لے جانے کی توفیق عطا فرما دے. ہم نے تو سیکھا ہی آل حضرت سے ہے, غوث جلی سے ہے, مہر علی سے ہے, اور اپنے مرشد بابے پیر الیاس قادری سے ہے. مدنی چینل دیکھتے ہو؟ 8-10 بندے بولے ہو, باقی کے شبے دے ہو. مدنی چینل دیکھا کرو. اٹھے نہ بولو نا یار, میں کیا کہہ رہا ہوں, توجہ ہے. امام علی مقام نے فرمایا ابن سعد تینوں گھر میں بنا دیں گے, ایتھے بھی اوتھے بھی, ٹائم تھوڑا جلدی کرو. انہیں کہا یار یہ گل تو ٹھیک ہے لیکن نہ یار وہ نہ میری جائیداد قبض کر لے گا. تے فرمایا جی جائیداد میں چ دیواں, قتل کر دیا جملے کا. ہاں ہاں, نعرہ تکبیر. جڑی میں گل عرض کردا پیا سی وہ تانوں یاد ہے میں کتنے پھردا سی؟ آپ نے ابن سعد کو کہہ رہے ہیں مکان ساڈے ذمے, جائیداد ساڈے ذمے. آکے میرے تے بیوی بچے مار جا سن. تے فرمایا جی اس تو چنگے دے بھی ہے. آہستہ ہو گئے آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو کون کہتا وہ وہاں پہ مجبور بیٹھے تھے؟ شرم کرو, ایسے مجبور کر کے اہل بیت کو پیش نہ کرو. میں فیصل آباد میں تھا, ایک نے پرچی بھیج دی, کہتا مولانا جی بھائی بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ کہتا جی تم تو کہتے ہو علی شیر خدا ہے. میں کہا ساڈا عقیدہ ہے. آخر شیر خدا کا مشکل کشا بھی کہتے ہو. میں کہا ساڈا عقیدہ ہے, گل کر لے. اعلیٰ حضرت نے پورے رسائل لیکن فتاوی رضویہ دے اندر. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ کہنا جی مینوں ایک گل سمجھاؤ. میں کہا جی سمجھو. وہ کہنے لگا جی مشکل کشا دا مانا دا مشکل حل کرنے والا. میں کہا بالکل. تو کہندا جڑا پتر دی حل نہ کر سکے کربلا چ, تلا گانگے چاہ کے مڑ تیری تو حل کرے گا. فیصل آباد ہے تیری تو حل کرے گا, ٹوپے تا کے کرے گا, لاہور تو کرے گا. تو کیا جواب ہے اس کا؟ خدا کے لیے سوچو. اہل بیت کو اتنا مجبور کر کے نہ پیش کرو لوگوں کے سامنے کہ وہ یہ کہیں کہ یار وہ تو کر ہی کچھ نہ سکے, نہ مولا علی کام آئے نہ نبی کام آئے. اللہ دنا ہے, اللہ دنا ہے. سمجھو اہل بیت کا مقام کیا ہے. گرامی قدر حضرات, اب جب اس نے کہا, یہ سچی بات ہے, علامہ صاحب کی بلا جانتے ہیں, ہم جب سٹیج پہ بیٹھے ضروری نہیں کہ ہر بات ہمارے پاس ہو, لیکن مالکاں دا فضل ایڈا ہوندا جی ہو جیا اگوں آوے او ہو جیا رب سانو بھی بنا چھڑدا ہے. وہ بات آپ پہ یاد آندی ہے. اس نے جب یہ کہا میں نے کہا پتر بات یہ ہے کہ جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے نا, یہ واقعہ کربلا تو تھا امتحان. امتحان سے بھاگتا وہ ہے جس کی تیاری نہ ہو اور جس کی تیاری نبی کروائے. چلو میں صورت مسئلہ بدل لیتا ہوں. صورت مسئلہ میں یوں بناتا ہوں. میں انہوں نے آکھا میں کہا گل سن میری, تیرے پتر دے امتحان ہوئے, ٹینشن ہوندی ہے کہ بالکل. میں کہا پھر تیاری کرواتا ہوں, پھر ٹیوشن پڑھاتا ہوں, پھر آخری رات بھی میں پڑھانا موڑ. پھر بھی کہندا میں لبدا بنا ہونا کہ یار یہ دا ہیڈ ماسٹر کیڑا ہے, بورڈ دا انچارج کیڑا ہے. کون ہے جی؟ علامہ شاہد صاحب گئے ادھی رات دے ٹائم, حضور اور تواڈے بھتریجے نے امتحان دینا ہے, او نکما ہے, جاہل ہے, بے وقوف ہے, احمق ہے, انہیں نہ فیل ہو جانا تو مڑ میری ناک نہیں رانی. کیا ہونا مڑ میری ناک نہیں رانی. تو یار تسی نہ میں تواڈا بھتیجا من ہے تھوڑا جا مڑ ہے تواڈے بھتیجے نے آنا ہے. میں کہا تیاری تو بڑی کروائی سی پر مطمئن نہیں ہویا. وہ جاگ تو صحیح نا, یہ دے باوجود تو سفارشاں کردہ بنا ہے. میرا جملہ سنیں, اگر اس جملے کا قتل نہ کریں اور سمجھ سکے تو پھر اپنے مزاج کے مطابق بولنا ہے. میں کیا پتر ہے اوے جیدہ امتحان ہوئے نا او دے مگر او جاندہ جنہوں پتہ ہوئے ساڑھا پتر نکمہ ہے, جاہل ہے, احمق ہے, بے وقوف ہے, انہیں فیل ہو جانا ہے. او جیدہ پتر حسین ورگا ہوئے او مگر نہیں جاندے, انہوں پتہ ہے تیاری یسی کروائیے پاس حسین نہیں ہو جانا ہے. بولو انہوں سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی. نبی پاک تو کندھوں پہ بٹھا کے تیاری کروا رہے تھے. بعض کہتے ہیں وہ زلفیں پکڑ کے بیٹھتے تھے. میں نے زلفوں والا لفظ نہیں پڑھا. 14 ستارے دے وچ ہے, ساڑیاں کتاباں کوئی نہیں. اصلاح ضروری ہوتی ہے نا. ہاں اٹھا کشف المحجوب, داتا گنج بخش, علی حجویری, نہیں توجہ فرمائی آپ نے, سلطان الاولیاء بر صغیر کے اندر ایسا سٹیشن ہے جدو تائی بندہ اتو ہو کے نہ جاوے ولی کامل بن گئی نہیں. توجہ ہے صاحب رات کی. آپ نے کشف المحجوب کے اندر لکھا ہے
کیسے سچے لفظ ہیں. راوی کا نام بتایا, فرمایا فاروق اعظم تھے. بول تو صحیح نا یار. فرمایا نبی پاک علیہ السلام کے گھر گئے تو آپ اپنے گھر میں تھے, گھٹنے آج ان گوڈے آنے ہیں, گوڈے تے ہتھاں دے باہر نبی پاک ٹور رہے سن. امام حسین, امام حسین کا نام ہے. اب آپ نہ بول سکے تو تمہاری کو مجبوری ہو سکتی, میری تو نہیں ہے. آپ اوپر بیٹھے ہوئے تھے, زلفیں نہیں تھی. داتا صاحب صدقے جاواں تیرے تو ساڑھے مسئلے حال کیتے نہیں. آپ نے اپنے منہ میں ایک دانتوں کی نوک کے نیچے دھاگا دیا ہوا تھا اور دوسری طرف سے وہ دھاگا امام حسین نے پکڑا ہوا تھا. فرمایا حسین جدھر تو موڑتا جائے گا نبی موڑتا چلا جائے گا. زلفاں والی گال معتبر نہیں ہے. توجہ ہے صاحب حضرات کی میں کیا کہہ رہا ہوں. گرامی قدر حضرات, اس واسطے اس مسئلے نو سمجھو حقیقت حال کیا ہے. 14 ستارے بیان کر کے بعد چادنے علامہ صاحب آئے ہیں تو یہ میں اپنی گلاں دا ذمہ دار ہاں. گلاں میں کراں تو ذمہ داری شاہ صاحب چا لین. علامہ صاحب کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے, تقریر ہم کر رہے تھے نا, آج یہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں تو یہ آپ کو حوالہ دے. گل تو کی تھی, حوالہ میں کیوں دے ماں. بیٹھے ہو, اس واسطے جاگو میرے بھائیو اور سمجھنے کی کوشش کرو میں کیا کہہ رہا ہوں. عزیزو بالکل بات کو میں سمیٹ رہا ہوں. باب تو کھلا ہوا ہے لیکن ہن گال سرے بھی تلاؤنی ہے نا. سمجھ آ رہی ہے, گال سرے بھی تا. یزیدیوں نے کیا کیا تھا, پانی بند کر دیا تھا نا. کیوں کیتا سی؟ آخے نہ پیسن تے نہ جیسن تے پیندے کیوں رہ سن, کہتے پیندے رہاں گے تے جیندے رہاں گے. 2 لفظوں میں سادہ بات کہہ رہا ہوں. جڑے پیندے رہے وہ پی کے مر گئے تے جنہ کوئی نہ پیتا نیزے دے چڑھ کے پھر بول دے رہ گئے. بتاؤ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو ابھی کوئی نہیں سمجھ آئی کربلا کا نتیجہ کیا ہے. توجہ ہے حضرات کی, میں بالکل سمیٹ رہا ہوں بات کو. گرامی قدر حضرات, آپ دیکھیں نا, یہ جو کربلا کا سبق ہے اس میں درس کیا ہے؟ سب سے پہلا درس ہے امن. امام حسین نے بدامنی نہ کی ہے نہ ہونے دی ہے. مدینہ چھوڑ دیا, مکہ چھوڑ دیا, پیاس برداشت کر لی, 71 شہید ہو گئے, بدامنی نہیں ہونے دی. پہلا تیر بھی نہیں پھینکا. فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا, پہل ہم کریں. جدو ہور بھی آیا سی نا, ہور تو انہیں بھی آکے آکے میں نے معافی مل سکتی رہا تو میں روکیا سی. فرمایا یار تو سارے لیا معاف کر دیاں گے, اسی تو او دے نواسے ہاں, جے دے کل دشمن آ جائے تو معاف چکر دے آن. اے کیڑی گل ہوئی. میرا لاجپال اتنا وسیع و ظرف. سمجھ آئی؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے وہاں پر وہ علم و حکمت کے دریا بہائے جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. سمجھ آ رہی؟ پہلا سبق کیا ہے؟ اونچی بولو, بدامنی نہیں ہونی چاہیے. میں فیس بک پہ دیکھ رہا ہوں فلان جگہ ایک بندہ صحابہ کرام کے بھونکا, اس کتے کو پولیس اٹھا کے لے گئی. بہت اچھی بات ہے, پولیس کا حق بھی بنتا ہے. یہ صرف تحریک لبیک والا دے مگر نہ پاؤ. میں لکھ کے دینا یہ لوگ دہشت گرد نہیں ہیں. تو انہوں نہیں سمجھ آؤں تو وکری گل ہے. یہ ملک دے وفادار نے, کیونکہ پاکستان بنایا بھی ساڑھے وڈ کے ہیں تے بچانا بھی اسی ہیں. تو یہ میں ڈائریاں لے کے بجے بدے ہو. آپ زحمت نہ فرمائیں. علماء اہل سنت تو چاقو پر بھی کسی اٹھا کے حملہ نہیں کرتے. ورنہ جس دن ممتاز قادری کا جنازہ تھا نا, تمہارا اسلام آباد تمہیں نظر نہ آتا, لیکن ہم نے کہا گملہ تو گملہ پتا بھی نہ ٹوٹے. کیا ہم دہشت گرد نہیں ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے نا عزیزان مکرم. اس واسطے پہلا درس امن, اور دوسرا درس آپ نے فرمایا پردہ. بیبیوں کو کہا پردہ رکھنا ہے. اور آپ جو بازاروں میں تماشے بنا رہے ہیں اور اہل بیت کا نام لے رہے ہیں, شرم نہیں آتی؟ ہائے 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 ہائے, توجہ ہے کوئی نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آواز دا بھی حیا ہے. اور بار بار ان پاکاں بیبیاں دا نام بھی نہ لیا کرو. اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ دے اندر بھی جدو لکھیا تو آپ بار بار نام نہیں لیندے. آپ فرماتے ہیں سیدہ خاتون جنت بطول زہرا, لقب اتنے آلہ, اتنے زینب این جوئی, سکینہ این جوئی. میں کہا کدی اپنی وڈی بہن دا نام بھی لے. بولے تینوں حیا نہیں آؤندا, تو پاکاں دے نام لینا. او بیٹھے ہو. اس واسطے جڑی علامہ صاحب نے گل کیتی ہے نا, عورتاں دا جسم دا پردہ تے دور رہ گیا, آواز دا بھی پردہ ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اور سارے بازار تماشا بنایا جا رہے ہیں, اور یہ محبت کا اظہار ہے. یہ محبت نہیں ہے, نری چور بازاری ہے. دوسری بات پردہ. تیسری بات فرمایا نماز. بہت اچھا شکیل بھائی آپ نے اور آپ کی ٹیم نے موقع دیا.
یہ سنی تے جدو ٹر جان یہ تے چاولاں دی پلیٹ دی خاطر جنہاں دی تربیت کوئی نہ ہوئے یہ تے تماشا ویدے نے کدی کھوتیاں پیچھے کدی گھوڑیاں پیچھے اور تو 10 محرم دا وقت جانوراں دے پیچھے گزار رہے ہیں حسین دا نوکر بن مسجد وچ بیٹھ کے ذکر حسین کر سوڑ نماز پڑھ قرآن پڑھ لاجپال نو وقت تسی اوتھے پڑھدے رہے ہو اسی ایتھے پڑھدے بیٹھے ہیں ایسے نوکر بنو میرے لاجپال دے توجہ ہے گرامی قدر حضرات میں بہت کچھ بات کرتا لیکن میں یہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں زندگی نے کبھی وفا کی تو باتیں پھر ہوں گی فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے ہیں آپ خوش رہیے ہم دعا کر چلے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین